बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें ये ऊपर जबल ओहद है और नीचे ये आप मस्जिद नबी देख रहे हैं। नाज़रीन, इस रोज़ा मुबारक से जबल ओहद का फ़ासला 2.7 किलोमीटर बनता है, आलमोस्ट तकरीबन 2.5 किलोमीटर बन जाता है। तो नाज़रीन, इस 2.5 किलोमीटर के एरिया में 7 शवाल 3 हिजरी यानी 23 मार्च सन 625 ईस्वी को क्या वाक़या हुआ था। जी नाज़रीन, इसे ज़रा जूम करते हैं। इस जूम करने के बाद ये देखिए, ये जबल ओहद की बड़ी पहाड़ी, ये इसके साथ एक छोटी पहाड़ी, इस छोटी पहाड़ी का नाम जबल रोमा। जबल रोमा और ओहद के बीच में खजूरों के बहुत सारे बाग हैं, गुज़रने का रास्ता नहीं है, बहुत रास्ता कठिन और मुश्किल है, लेकिन बीच में थोड़ी सी खुली जगह है, उसको दुर्राए ऐनीन कहते हैं, ऐनीन, ठीक है जी। और अब जबल रोमा और जबल ओहद, इसके बीच में मुसलमानों की आर्मी खड़ी है जो कि तकरीबन 700 के करीब है, और उसके पीछे ये जो घाटी के बीच में ये जो मैं काला निशान बनाया है, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जबीर रज़ी अल्लाह अन्हो की क़यादत में 50 सहाबा इकराम का एक लश्कर इसके ऊपर खड़ा कर देते हैं, जबल रोमा के ऊपर। सारे वो तीर अंदाज हैं, सबके पास तीर से लेस हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ भी हो जाए, तुम लोगों ने इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना। ख्वाह तुम ये भी देखो कि हमें मार रहे हैं, काट रहे हैं, हम हार रहे हैं या हम जीत रहे हैं, तुम लोगों ने नीचे नहीं उतरना। ये क्या नाज़रीन माजरा था जी, जिसने एक तारीख़ रकम कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमा दे, बस उसकी चूँके चुनाचे क्योंकि इसलिए कि उसमें नहीं आता। अब नाज़रीन, होता क्या है, यहाँ पर आ जाती है इस तरफ मुशरिकीन मक्का की फ़ौज आ जाती है, जिनकी तादाद 3000 से कुछ ज़्यादा है। मुसलमान सिर्फ 700 करीब हैं, लेकिन मदीना अल मनवरा से ये 1000 निकले थे, 300 कहाँ गए। जी नाज़रीन, अब सुनिए वाक़या क्या हुआ। नाज़रीन, अबू सुफियान की क़यादत में 3000 का जो लश्कर तैयार होकर फुल साजो सामान के साथ, जिनके साथ 200 घोड़े और 300 ऊँट भी थे, मदीना के लिए रवाना हो गए। और साथ उन्होंने बहुत सारी औरतें भी ली जो कि अशार पढ़ पढ़ कर मुशरिकीन मक्का को और जोश दिलाती थी। नाज़रीन, अबू सुफियान की बीवी हिंदा, उसने इरादा किया हुआ था कि जीत की शक्ल में, जीतने की यानी खुशी में, वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो का कलेजा चबाएगी। ये वो एक बुरा इरादा लेके वहाँ से चल पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास, जो कि उस वक्त मक्का में ही रहते थे, उन्होंने मुशरिकीन की इस साजिश से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और माजरीन से मशवरा किया कि शहर में रहकर दिफा किया जाए या जंग लड़ी जाए मदीना मनवरा से बाहर जाकर। तो बहुत सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने यही मशवरा दिया कि मदीना से बाहर जाकर लड़ी जाए, क्योंकि मदीना में औरतें और बच्चे हैं, अगर हारने की सूरत में उनको भी नुकसान पहुंच सकता था। नाज़रीन, अब ये लश्कर यानी कि सब मिलाकर जितने भी थे 1000 का लश्कर बना। अब नाज़रीन, जब अशवात के मकाम पर ये पहुँचे, 2.5 किलोमीटर का सफ़र, अभी 1.5 किलोमीटर भी नहीं तय हुआ था। अशवात के मकाम पर पहुँचे तो अब्दुल्ला बिन अबई, जो कि रईसल मुनाफिकीन कहलाता था, उसने मुख्तलिफ़ लोगों को इस बात पे कायल करने में राज़ी हो गया कि इन्होंने तो हमारी बात ही नहीं मानी, हमने कहा था शहर में रह के लड़ो, हम नहीं जंग लड़ेंगे। वो 300 सवारों के साथ जंग से लहदा हो गया और लश्कर ये वापस मदीना अल मनवरा आ गया। बाकी रह गए 700 के करीब रिज़वानुल्लाहि अजमाइन सहाबा इकराम। अब नाज़रीन, हफ्ता यानी कि जुम्मे की चले थे दिन, और हफ्ता 7 शवाल 3 हिजरी 23 मार्च 625 ईस्वी को दोनों फ़ौजें ओहद के मैदान में इकट्ठी हो गई। तो यहाँ पर अब देखिए जी कि लश्कर इकट्ठा हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा दोनों पहाड़ों के बीच में ओहद के घाटी में लगा हुआ है। मुसलमान एक तरफ से कवर किए हुए हैं, एक तरफ से वही 50 तीर अंदाज़ों का जो लश्कर है वहाँ पर ऊपर खड़ा है, हज़रत जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में। हज़रत खालिद बिन वलीद
جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے گھوڑوں پر سوار انتظار کر رہے تھے۔ کس لمحے کا؟ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، جنگ کی ابتدا کفار کی طرف سے ہوئی جب انہوں نے تیر چلائے۔ اس کے جواب میں جب جبل رما پر کھڑے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے تیر چلائے تو 7 مشرکین اسی وقت مارے گئے۔ اب حالات خراب ہو گئے اور جنگ باقاعدہ شروع ہوگی۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوگی، مسلمانوں کا حملہ جو کہ 3000 کے مقابلے میں صرف 700 تھے، اتنا شدید تھا کہ کافروں کے اوسان خطا ہو گئے، ڈر گئے، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اپنی ذرا اتارنے لگے کہ اس کا وزن زیادہ ہے، بھاگ نہیں سکتے۔ مسلمان ان کے پیچھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ وہیں ہے، آپ کے ساتھ 10 سے 12 صحابی موجود ہیں۔ اب کافر آگے بھاگ رہے ہیں۔ جو ان کی خواتین جو کہ شعر پڑھ رہی تھی، جو گانے گا رہی تھی، وہ جب بھاگی تو انہوں نے کپڑے اوپر اٹھائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ان کی پنڈلیاں پازیبوں والی نظر آ رہی تھی جب وہ بھاگ رہی تھی۔ تو جب وہ بھاگنا شروع ہوئے تو جو 50 تیر انداز کھڑے ہوئے تھے ناظرین، انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ ہم جیت چکے، اب انہوں نے کہا کہ ہم تو جنگ جیت گئے، اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور نیچے اترنے لگے۔ اب ان کے سردار حضرت جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم ہاریں یا جیتیں، آپ نے نہیں اترنا۔ وہ اس پہاڑی سے یہ کہتے ہوئے اتر آئے کہ دیکھو مال غنیمت جمع کرنا ہے اور جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، دیکھو کفار بھاگ رہے ہیں۔ اب 50 میں سے تقریباً 40 نیچے اتر آئے، باقی اوپر رہ گئے 10 تیر انداز۔ حضرت خالد بن ولید جو کہ انہی جگہ پر چھپے ہوئے تھے ان کھجوروں کے درختوں میں، جیسے ہی دیکھا کہ جبل روما خالی ہو گیا ہے اور یہ پیچھے سے درائے عینین سے انہوں نے حملہ کر دیا، گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے۔ حضرت جبیر عبداللہ نے جب یہ دیکھا حضرت خالد بن ولید آ رہے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ تیر چلائے، لیکن حضرت خالد بن ولید اور ان کی فوج کی طرف سے اتنا بڑا حملہ کیا گیا اور تیر چلائے گئے کہ یہ 10 کے 10 صحابہ اکرام جو جبل روما پر موجود تھے سارے شہید ہو گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ آگے، مسلمانوں کے پیچھے، جو مسلمان کافروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اب ان کے پیچھے آگے حضرت خالد بن ولید، اب پیچھے بھی کفار اور آگے بھی کفار جو کہ بھاگ رہے ہیں، بیچ میں مسلمان۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10 سے 12 صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ وہاں پر اکیلے رہ گئے۔ اب دونوں طرف سے کافروں نے جو دیکھا کہ جو کافر بھاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا ہے، وہ بھی واپس مڑے اور مسلمانوں پر بہت بڑا حملہ ہو گیا۔ انہوں نے بھی اپنے ہتھیار اٹھا لیے۔ اب مسلمان دونوں طرف سے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ظاہر ہے کہ شہید پہ شہید ہو رہے تھے، یعنی کہ ٹوٹل 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شہید ہو گئے۔ اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے، کچھ کفار ان کی طرف بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بچا رہے تھے، اور جو تیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برس رہے تھے وہ اپنے سینوں پر کھا رہے تھے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حفاظت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کی تھی، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اب کیا ہوا کہ جو مسلمان لڑ رہے تھے، آگے سے بھی کافر، پیچھے سے بھی مشرکین، کسی نے، شیطان نے ایک افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم نعوذ باللہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ خبر پاتے ہی جو مسلمان لڑ بھی رہے تھے ان کے بھی حوصلے کچھ پست ہو گئے۔ اب جنگ کافروں کے ہاتھ میں چلے گی جو کہ جیتی ہوئی جنگ تھی۔ اب ناظرین کیا ہوا کہ مسلمان کچھ پہاڑی کی طرف اوپر بھاگے، سب گھاٹی کی طرف بھاگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے جو گھاٹی ہے، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کو لے کے گھاٹی پہ چڑھے، جہاں پر ابھی مسجد فسخ موجود ہے۔ اس کے ساتھ پہاڑی سے اوپر راستہ جاتا ہے۔ غزوہ احد کیونکہ احد کے نام سے ہے تو احد پہاڑ نے اپنی محبت دکھائی اور احد پہاڑ شک ہو گیا،
پھٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے اندر چلے گئے۔ باہر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں اور اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہیں۔ اب ناظرین، کفار کیا کر رہے ہیں کہ شہید کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان پہاڑی کے نیچے آ گیا اس ارادے کے ساتھ، اور ساتھ مختلف کفار بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، تمام صحابہ کرام کو بھی شہید کر کے ہی جائے گا۔ اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کھڑے ہیں، نیچے ابو سفیان کھڑا ہے۔ اب ایک مکالمہ ہوتا ہے دونوں میں، یہ مکالمہ سننے والا ہے۔ ناظرین، ابو سفیان کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ جلیل القدر صحابہ میں کون کون سے جو ہیں وہ ابھی زندہ ہیں۔ اس نے سب سے پہلے آواز لگائی، 3 مرتبہ اس نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اشارہ کیا کہ سب لوگ خاموش رہو۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے 3 مرتبہ پوچھا کہ کیا ابن ابی قحافہ آپ میں موجود ہیں؟ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق یعنی ابو قحافہ کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابن ابی قحافہ کیا موجود ہیں؟ تو جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم میں ابن خطاب یعنی حضرت عمر بن خطاب موجود ہیں؟ اس پہ جواب نہیں آیا۔ اب اس نے ابو سفیان نے یہ سمجھا کہ خلاص کام ہو گیا، یہ تینوں بڑے شہید ہو گئے، اب اسلام مشکل یہ ہے کہ بچ پائے۔ بیسیکلی اسلام کو نقصان پہنچانا، مدینہ منورہ کی قیادت کو ختم کرنا۔ اب ناظرین، اتنے میں جب اس نے یہ کہا کہ تینوں دنیا سے جا چکے ہیں، جیسے ہی مڑنے لگا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب بولے کہ اے اللہ کے دشمن، اللہ گواہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، جن کے نام تو نے ابھی لیے ہیں وہ سب زندہ ہیں اور وہ سب موجود ہیں، اور تیرا برا دن تو ابھی آنے والا ہے۔ ابو سفیان نے جواب دیا، آج کا دن بدر کا بدلہ ہے، اور لڑائی بھی ایک ڈول کی طرح ہے، کبھی تمہارے ہاتھ کبھی میرے ہاتھ، اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تم اپنے کچھ لوگوں کو، ان کی لاشوں کو مسلا ہوا پاؤ گے۔ میں نے یہ کام کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن مجھے ایسا کرنے پہ افسوس بھی نہیں ہے جنہوں نے بھی کیا ہے۔ اس غزوہ احد سے جو سب سے بڑا سبق مسلمانوں کے لیے قیامت تک تھا، وہ یہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس میں چون چنا چونکہ چنانچہ یوں کہ اس طرح بالکل کچھ نہیں، اس کو آمنا صدقنا کی طرح قبول کرو اور مانو۔ تو یہ تھا ناظرین غزوہ احد کا واقعہ۔